أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ جن کی کاوشوں، جن کے کارناموں اور جن کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں داغ دہلوی کا یہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی. بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی. ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے. اس سے میری مراد استاد الاساتذہ حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی ذات گرامی ہیں. قبل اس کے کہ ہم آپ کو دعوت سخن دے، مناسب سمجھتے ہیں کہ آن جناب کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں. حضرت مولانا نے دارالعلوم دیوبند سے سن 1973 میں سند فضیلت اور سن 1974 میں افتاء کی تکمیل کی. اس کے بعد سن 1980 سے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں استاد حدیث و فقہ کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ بیک وقت کئی علمی، فقہی اور ملی اداروں کے اہم مناصب پر فائز ہیں، جیسے کہ صدر و بانی معہد الشریعہ لکھنؤ، ناظم مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ، سیکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، رکن اساسی و عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، کنوینر محکمہ دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، رکن اساسی آل انڈیا ملی کونسل اور رکن اساسی المعہد العالی الاسلامی پلواری شریف پٹنہ. آپ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جو اسلاف کے معتمد اور علمی روایت کے امین ہیں. مفکر اسلام
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کے منظور نظر رہیں، وہی جانشین مفکر اسلام مرشد الامہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کے معاون اور رفیق بھی۔ آپ نہ صرف کئی تنظیموں اور اداروں کے ذمہ دار ہیں بلکہ کئی کتابوں کے مصنف بھی۔ آپ کے قلم گوہر بار سے نکلی ہوئی کتابوں کی تعداد 1 درجن سے زائد ہیں اور علمی و تحقیقی مقالوں کی تعداد سینکڑوں کے قریب ہیں۔ آپ کے نمایاں علمی کارناموں میں درج ذیل موضوعات پر لکھی گئی تحریریں قابل ذکر ہیں۔ ازالۃ الشکوک رد عیسائیت میں سب سے زیادہ مفصل کتاب، فکر کی غلطی جناب وحید الدین خان صاحب کے افکار کا تنقیدی جائزہ، ہندوستان میں نفاذ شریعت، زکوٰۃ کے مصارف، ہندوستان میں نظام قضا، تحقیق و تفصیل، الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ۔ آخر میں ہم اتنا عرض کریں گے کہ ہندوستان میں دارالقضاء کے قیام میں، اس کے استحکام اور درپیش عصری مسائل کا شرعی حل پیش کرنے میں آپ کا کردار نہایت کلیدی رہا ہے۔ جب ہندوستان میں قضاء اسلامی کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام سنہرے حروف میں رقم کیا جائے گا۔ جب ہم آپ کو آپ کے طویل علمی و تجرباتی زندگی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو غالب کا یہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ باجی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، باجی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اب ہم ادب کے تمام تر احساسات و جذبات کے ساتھ حضور والا سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم طلبہ عزیز کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء اللہ، اور یہ آیت کیا ہے ابھی جو تلاوت کی، لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ میرے عزیز طلبہ، یہ آپ کی کرامت ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ کرامتیں بزرگوں کی نہیں ہوتی ہیں، نوجوانوں کی، چھوٹوں کو بھی ہوتی۔ لکھنؤ پہنچ چکا ہوتا اپنے گھر پہ، لیکن آپ لوگوں سے ملنا طے تھا۔ ڈابیل گیا، وہاں خطاب ہوا، پھر کسر گیا، وہاں خطاب ہوا۔ تھوڑا سارا وقت تھا، طلبا نے بہت چاہا مسافہ کریں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میرا بھی دل چاہ رہا تھا طلبا سے ملیں، مسافہ کریں، لیکن اس کا موقع نہیں تھا، زمین نہیں منع کر رہی تھی۔ لیکن فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ احتیاط کے ساتھ کر کے سر سے نکلا گیا کہ بھائی 12 بجے نکلے تھے، آرام سے 4 بجے تک احمد آباد پہنچ جائیں گے۔ فلائٹ ہے 5:20 کی، 5:25 کی، جو بھی ہے لے جائیں۔ لیکن روزی یہاں کی لکھی ہوئی تھی، شام کا کھانا اس ادارے میں جہاں شاید میری دوسری حاضری ہے، ایک بار جب بھی حاضر ہوا تھا مولانا مفتی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں، اور اس کے بعد
یہ دوسری ناگہانی حاضری ہے کہ جہاز چھوٹ گیا تو صبح کی کا جہاز ہے، تو یہاں جو ادارے اپنے ہیں، اپنے شاگرد نہیں یاد آئے، یہ یہاں آنا مقدر تھا۔ الحمدللہ آپ حضرات سے ملنا مقدر تھا۔ میرے عزیزو، ابھی میرے بارے میں جو کچھ بھی ہمارے عزیز نے شاگرد ہوں گے یا شاگرد کی طرح ہوں گے، جن معلوم مجھ سے پڑھا ہے، براہ راست کے نہیں پڑھا ہے، لیکن وہاں رہے ہوں گے میرے پڑھانے کے زمانے میں، تو استاد کی طرح مانتے ہوں گے، شرافت کی بات ہے، اور پڑھا ہو تو شاگرد ہی ہیں۔ جب باتیں انہوں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ ایک شاگرد کے دل میں استاد کی عظمت ہونی چاہیے، اور جو کچھ میں اوراق سیاہ کرتا رہتا ہوں اس کا بھی ذکر ہے۔ بیماری ہے لکھنے کی، تصنیف و تالیف کی، جو بچپن سے لگ گئی پڑھنے کے زمانے سے، اوراق سیاہ ہوتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، بہت سی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی جیسے آپ ہیں طالب علم ہے، میں بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی ہوں طالب علم، الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے کہ علم کی طلب میں ابھی کمی نہیں آئی، جستجو جاری رہتی ہے، تلاش جاری رہتی ہے، مطالعہ جاری رہتا ہے، کوئی نئی چیز، کوئی نئی تحقیق، قدیم چیزیں دستیاب نہیں تھیں اب چھپ کے آ رہی ہیں، نئی نئی تحقیقات، نئی نئی کتابیں جو پوری دنیا میں لکھی جا رہی ہیں اسلامی علوم پر، اس کے متعلق چیزوں پر، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پڑھوں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ صلاحیت جو کچھ بھی جس کے پاس ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اس صلاحیت پر کوئی غرہ ہوئی کسی انسان کو کہ میں کچھ ہوں، یہی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ صلاحیت دینا اور اس سے کام لینا، یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ ہی کام دیتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، کہ شاعر نے کہا ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، ہمت دیتا ہے تو قدم اٹھتے ہیں، آدمی چلتا ہے، دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو آپ کا زمانہ ہے طلب کا، طالب علمی کا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کے والدین کے دل میں بات ڈالی اور آپ کے دل میں بات آئی۔ آپ ایسے ادارے سے منسلک ہوئے جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث نبوی کی تعلیم ہوتی ہے، فقہ اسلامی کی تعلیم ہوتی ہے، اسلامی علوم کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، مسلمان بنایا ہے، اس کے بعد اللہ نے ہم کو دینی علوم سے جوڑ دیا ہے۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، فقہ پڑھو، ادب پڑھو، نحو پڑھو، صرف پڑھو، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اسی کی نوازش سے یہ سب چیزیں۔ ورنہ کتنے بچے ہیں بیچارے دوسری وادیوں میں ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پڑھ رہے ہیں بہت کچھ لیکن دین سے بے بہرا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، دین کے اساسیات سے محروم ہے۔ یہ اللہ نے بڑا بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین کے علم کی طلب میں لگا دیا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے یہ، اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے، اس کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں کم۔ یہ طلب علم اگر واقعی طلب علم ہو، پیدا ہو جائے،
کسی ادارے میں داخل ہو جانا، فارم بھر دینا، نام آ گیا رجسٹر میں، یہ تو آسان ہے، لیکن صحیح معنی میں طالب علم بننا کہ واقعی ہمیں علم کی جستجو ہو، علم کے لیے آپ ہمارے وقت فکر مند ہوں، اس کی تدبیریں کریں، محنت کریں، شب بیداری کریں، اور جو تقاضے ہیں طالب علم کو اس کو پورا کریں، یہ بڑا کام ہوتا ہے، اور اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، علم اپنا کچھ بھی تھوڑا حصہ بھی تم کو نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے نہیں کرو۔ جب پورے طور پر اس کے حوالے کر دو گے، لگے رہو گے علم میں، علم کی طلب میں، مطالعے میں، مذاکرے میں، غور و فکر میں، تب کچھ علم حاصل ہوگا، وہ بہت ہے، وہ تھوڑا بھی کم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو طالب علم کی شان ہوتی ہے کہ اسے کتابوں ہی سے مطلب ہے، مطالعے سے مطلب ہے، اپنی بنیادی ضروریات کے ساتھ جو عبادتیں لازم ہیں اس کے ساتھ باقی سارا وقت کتاب کے مطالعے میں، مذاکرے میں، درجے سے پہلے درجے میں آنے کی تیاری کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھائی کتاب کو حل کر کے ہم درجے میں جائیں۔ کہیں کوئی چیز رہ گئی، ہو سکتا ہے کچھ ہم نے مطلب سمجھا، وہ نہیں سمجھا تو استاد صحیح کر دے گا، لیکن عبارت پڑھنے سے لے کر کے عبارت کی تصریح، اس کے معنی کو بیان کرنا، ترجمہ کرنا، سب استاد کے ذمہ ہم ڈال دیں کہ وہی کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطالعہ پہلے ہونا چاہیے، محنت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، ایسا مطالعہ ہو کوئی آپ نے سبق حل کر لیا، عبارت صحیح آپ پڑھنے کے لائق ہو سکیں، غور کریں ہر جملے پر کہ بھئی یہ کون سا جملہ ہے، میاں ہے، پہلیا ہے، یہ پہلیا ہے تو اس میں فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، مفعول لہو کون ہے، مفعول بہ کون ہے، اسمیہ ہے تو پھر یہ مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، اگر مضاف مضاف لے ہیں تو اس میں صفت موصوف ہے تو اس کا عرب، نحوی صرفی لحاظ سے گویا ہر جملے پہ غور کرنا، تبھی آپ معنی سمجھیں گے اس کا۔ مطالعہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے الٹا پڑھنا پڑھ لیا، جہاں تہاں زبر دیا، جہاں تہاں زیر دیا، کوئی وجہ نہیں آپ کے، نہیں، جو بھی آپ پڑھیں آپ سے پوچھیں کوئی فوراً دلیل دیجیے، بھئی یہ بات ہے، اس بنیاد پہ ہم اس کو پیش دے رہے ہیں، اس بنیاد پہ ہم زیر دے رہے ہیں، اعراب یہ دے رہے ہیں، اور پھر جب آپ نحوی صرفی لحاظ سے غور کریں گے، کوئی نیا لفظ آ گیا نہیں آپ کو معلوم ہے، آپ نے لغت دیکھ لی اس کا معنی کیا آتا ہے، تو خود بخود آپ اس عبارت کو سمجھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے۔ درجے میں آنے سے پہلے، استاد کے پڑھانے سے پہلے آپ سبق کو پڑھ چکے ہوں گے۔ اب آپ کو اس سے کتنا کرنا ہے درجے میں آنے کے بعد کہ جو ہم نے سمجھا تھا وہ صحیح سمجھا تھا کہ نہیں۔ استاد جب وضاحت کرے گا تو آپ نے جو سمجھا تھا اور استاد جو سمجھا رہا ہے دونوں ایک ہے، اسی کی بات ہے، جو آپ نے سمجھا تھا وہی استاد بیان کر رہا ہے۔ اگر الگ چیز کوئی ہے، آپ کچھ اور سمجھے تھے، استاد کچھ اور بتا رہا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ استاد بیان کر رہا ہے تو پھر ہم خاموش ہو جائیں، نہیں، آپ مطمئن ہوئیے کیوں ایسا ہے، آپ سے کیا غلطی ہوئی، آپ کے سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی، کیوں آپ یہ بات سمجھے۔ استاد سے آپ پوچھیں، وہ پوچھنا یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ علم کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ نے جو سمجھا ہے ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی مطلب ہے، استاد کوئی اور مطلب بتا رہا ہے تو ایسا کیوں ہے، وہ وضاحت کرے گا کہ تم سے غلطی یہ ہو رہی ہے،
تم فاعل کو مفعول سمجھ رہے ہو، مفعول کو فاعل سمجھ رہے ہو، یا اور کوئی غلطی تم سے ہو رہی ہے عبارت کے جوڑ کو سمجھنے میں، اور ٹھیک ہے غلطی سمجھنے میں ہوئی، اس کو درست کر دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طرح مطالعہ کر کے جاتے ہیں درجے میں تو استاد پر بھی بوجھ کم پڑتا ہے، آپ پر بھی بوجھ کم پڑے گا. وہ راستہ آپ کا چلا ہوا ہے، آپ نے محنت کر لی ہے، راستہ ہموار ہو گیا ہے، اب آسانی سے تھوڑی وقت میں اچھا سبق ہو سکتا ہے اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ جائے کہ آپ تیاری کے بغیر گئے ہوں. آپ نے کتاب کھول کے دیکھی نہیں، یہ سبق پڑھنا ہے، یہ عبارت صحیح کر لیتے، پڑھ لیتے، اور کر لیتے کیا مطلب کا معنی ہے، کیا مطلب ہے. اب استاد کھو گیا، زمین کھودنا بھی ہے، مٹی ہموار بھی کرنی ہے، پھر پانی ڈالنا ہے، پھر چوکے لانا ہے، کیا کیا کرے گا، اور اس کی اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کو پورا آپ کے پلے نہیں پڑے گا، پورے پلے نہیں پڑے گا. تو عادت ڈالیے کہ کتاب کو حل کر کے درجے ہم جائیں. استاد کے ذمہ نہ ہو کہ آپ کی کتاب حل کرائیں. کتاب جو آپ خود حل کریں گے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے مطالعہ کر کے، حاشیہ دیکھ کر کے، شرح دیکھ کر کے، وہ جتنی راسخ آپ کے دماغ میں ہو گیا، یاد رہے گی آپ کو زندگی پر. وہ صرف استاد کی تقریر سے جو کتاب حل ہوتی ہے وہ یاد نہیں رہے گی. تو اس انداز سے مطالعہ کریں. پھر استاد درجے میں آ کر کے آپ دماغ آپ کا حاضر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جسم تو درسگاہ میں ہے اور دماغ کہیں اور ہے. استاد کیا بیان کر رہا ہے، کیا تقریر فرما رہا ہے، آپ سے مطلب نہیں، آپ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں، کسی اور وادی میں آپ ہیں. انہوں کی کوئی وادی ہے، وادی یہیمون، یہ نہیں ہونا چاہیے. پوری توجہ کے ساتھ استاد کی بات آپ سنیں، اور آپ نے جو سمجھا رات میں مطالعہ کر کے یہ چیک کریں کہ کیا اسی کے مطابق ہے یا کہیں کچھ فرق آ رہا ہے، اور فرق آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، کیا اس میں ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی، اس کو ادراک آپ کو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میں مذاکرہ ہونا چاہیے. دو چار ساتھیوں کو لے کے بیٹھیے، آپس میں مذاکرہ، کوئی یہ کرائے کوئی وہ کرائے، اور کہ جو سبق پڑھا ہے ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ کہاں تک ہم کو یاد ہے، کہاں تک مستحضر ہے. یا اگر اس انداز سے آپ پڑھیں گے تو امتحان کی تیاری پھر آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. امتحان کے دنوں میں آپ سوئیں گے، آرام سے زیادہ سوئیں گے. جو طلباء پورے سال محنت سے سبق کی تیاری کرتے ہیں، پہلے سے مطالعہ کرتے ہیں، درجے میں پورا دماغ ان کا حاضر رہتا ہے، پھر مذاکرہ کرتے ہیں کہ جب بھی امتحان کا اعلان کر دیا جائے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نظر ان کو ڈالنی ہوتی ہے، باقی تو سمجھے ہوئے ہیں. تو لیکن اگر ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے، بس نہ مطالعہ ہے، نہ مذاکرہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ حل عبارت ہے، تو امتحان قیامت ہو جاتا ہے. پھر امتحان کے دنوں میں، راتوں میں پھر آدمی بس دیوانے کی طرح ابھی کون سوال آ سکتا ہے، کہاں سے ہر سال کیا آیا تھا، یہ پڑھتا حل کیجیے، وہ پڑھتا حل کیجیے. کتاب تو حل نہیں ہے، تو اس لیے اب اس سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے کہ آپ پاس ہو گئے کہ ہاں جیسے جیسے لکھ دیا، کہیں سے نقل کر کے لکھا، اتفاق سے صحیح لکھ گئے، ایسا نہیں، اس سے علم حاصل نہیں ہوتا. تو پوری تیاری کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے علم میں استحکام ہوگا، مضبوطی ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے. بات یہ ہے کہ میں نے جو آیت آپ نے تلاوت کی تھی ابھی اسی میں سے ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے. بہت اہم آیت ہے، ساری آیتیں قرآن کریم کی اہم ہیں اگر ہم غور کرتے ہیں اس کے معنی پر. مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارا آنا ظاہر ہے امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے، تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے. دنیا مضاف الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے.
اللہ نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد ان کی پوری نسل یہاں پھیلی. اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں صحیح عقیدہ دیا، صحیح ایمان دیا، دین کی تعلیمات دی، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. یہاں رہنے کا مقصد دنیا میں آخرت کی تیاری ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جس طرح جینے کے لیے کہا ہے، جس طرح یہاں معاملات ہم کو دیے ہیں، عبادات دی ہیں، معاملات کے احکام دیے ہیں، نکاح و طلاق کے احکام دیے ہیں، ان سب پہ عمل کرنا اور اس پہ چلنا، اور دنیا کو اس پہ چلانا، شریعت پر خود بھی چلنا اور سب لوگوں کو چلانا، اور توحید کی دعوت دینا. جو لوگ توحید کے سے محروم ہیں، کلمے سے محروم ہیں، ان تک اس کلمے کو پہنچانا، توحید کے پیغام کو، ایمان کو پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. خاص طور سے ہمارے طلباء، ہمارے علماء جنہوں نے اپنے کو فارغ کیا ہے دینی علوم کے لیے، ان کا تو بنیادی مقصد ہے کہ عمر بھر ان کو یہی کرنا. تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید کرتا ہے، جس کو آخرت پر یقین ہے کہ موت کے بعد اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پیشی ہوگی، وَإِنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کچھ نہیں، دنیا کے بعد کچھ نہیں. زندگی ہے، کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گیا. آدمی جلا کے خاک کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، مٹی میں مل گیا، اب کچھ نہیں، دوبارہ کوئی زندگی نہیں. وہ باس بعد الموت کے قائل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب دینا ہے اپنے اعمال. ان کی بات نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ ہمیش کے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جنت رہنے کا نصیب ہو. تو جو لوگ اللہ سے ملاقات، اللہ کے سامنے ہونے کی امید کرتے ہیں کہ اللہ سے سامنا ہوگا، ملاقات ہوگی اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، ان کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ وہ نیک عمل کرے، وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنی زندگی اعمال صالحہ میں گزارے، نیک اعمال میں گزارے، گناہوں کو چھوڑ کر، معاصی کو چھوڑ کر اعمال صالحہ کو حاصل کرنے میں، نیکیوں کو جمع کرنے میں، ذخیرہ کرنے میں اپنا خرچ کریں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی بندگی، عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیں. توحید خالص پر رہیں، ایمان خالص پر رہیں کہ اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک مت ٹھہرائیں. تو آخرت کی نجات، آخرت میں کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ آپ کے پاس ایمان صحیح ہو اور آپ کے پاس عمل صالح ہو، ایمان کے تقاضوں پہ آپ چلیں. یہی نجات کا اور کامیابی کا راستہ ہے آخرت میں. تو یہ راستہ نجات اور کامیابی کا کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے تعلیمات سے، قرآن کریم سے معلوم ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوگا. اس کتاب و سنت کو پڑھنا، سمجھنا، براہ راست اس قابل بننا کہ ہم قرآن کریم سمجھ سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھ سکیں، ان کے الفاظ کو، معنی کو. یہی طلب علم ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے والدین سے دور ہیں، خاندان سے دور ہیں، مدرسے میں آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سہولتیں یہاں نہیں ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں. اگرچہ اب تو الحمدللہ مدرسوں میں اتنی سہولتیں ہیں، بس اوقات بہت سے بچوں گھروں میں سہولتیں نہیں ہوتی. پھر بھی بہرحال وطن سے دور ہونا ایک
خود ایک وہ ہے کہ ماں باپ سے آپ دور ہیں. لیکن یہ سب محنت و مشقت جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین عطا فرمائے، علم نافع، آپ کے علم میں استحکام ہو، مضبوطی ہو، کتاب و سنت پر آپ کی نظر ہو، آپ اس بات سے واقف ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے اس معاملے میں، نہ صرف کہ خود اس پہ عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے پہ لے چلیں. یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. یہ زمانہ جو آپ کا طالب علمی کا ہے، آپ کے لیے بڑا آزمائشی زمانہ ہے، بڑا محنت کا زمانہ ہے. محنت کے بغیر اور پوری توجہ سے علم حاصل کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ جب پوری محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے تو علم کی روشنی کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گی، کتاب و سنت کی رہنمائی آپ کو حاصل ہوگی. بغیر محنت کے چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. کہ دیکھو جتنی مشقت کی جائے گی، محنت کی جائے گی، اتنی ہی تم کو بلندیاں حاصل ہوں گی. بلندیاں چاہیے، اوپر جانا ہے، ترقی کرنا ہے تو محنت کرو. محنت کے بقدر بلندیاں حاصل ہوتی. ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے، اس کا طالب ہے، اور راتوں کو بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، مذاکرہ کرتا ہے. اسی میں اس کو مزہ آتا ہے، کتابوں کو پڑھنے میں، حل کرنے میں، مذاکرہ کرنے میں سب سے اس کو لذت آتی ہے. جیسے اچھا کھانا مل جائے تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے، اتنا اچھا کھانا ہے. ایسے اگر علم کی لذت آپ میں پیدا ہو جائے کہ بھائی اس پڑھنے میں، مطالعے میں، مذاکرے میں، کوئی نئی بات معلوم ہو جانے میں آپ کو مزہ آتا ہے، ایک روحانی تسکین ہوتی ہے، تب آپ طالب علم ہیں کہ آپ کو لذت آتی ہے علم کی. تو امام شافعی نے فرمایا ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. علم کا جو بلندی کا طالب ہوتا ہے، راتوں کو بیدار ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے. یعنی کام کرے نہیں کہ موبائل لے کے رات بھر دیکھ رہے ہیں. آج کے لیے جو مصیبتیں آ گئی ہیں نا، یہ ڈھاکہ ڈالنے والی ہیں، ہمارے اوقات کو کھا جانے والی. میرے عزیزوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ بیماریاں ہیں زمانے کی، ابتلا ہے موبائل وغیرہ کا استعمال، بس ضروری رابطے کے لیے، خیریت کے لیے. لیکن یہ جو اس میں واہی تباہی چیزیں ہوتی ہیں، بڑے موبائل آتے ہیں، اس میں نوجوان برباد ہو جاتے ہیں، چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ رات کا جاگنا اس لیے ہو، مطالعے کے لیے ہو، کتاب کو حل کرنے کے لیے ہو، مذاکرے کے لیے ہو، کسی اور غلط کام کے لیے نہ ہو. ومن طلب العلا من غیر قد ازال عمرہ فی طلب المحالی. فرماتے ہیں کہ جو آدمی بلندی کا طالب تو ہو کہ ہاں ہم کو اتنی بلندی حاصل ہو جائے، ترقی ہو جائے، لیکن محنت کے بغیر چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے یوں ہو جائے، تو اس نے اپنی عمر ضائع کر دی محال چیز طلب کرنے میں. محال چیز آپ طلب کریں تو حاصل نہیں ہوگی. تو آپ چاہے بلندی حاصل ہو، ترقی ہو، اور محنت بھی نہ کرنے پڑے. محنت کے بغیر بس داخلہ ہم نے لے لیا ہے مدرسے میں، بس یہاں رہیں، سوئیں، کھائیں، پئیں، اور علم ہم کو ہو جائے، حاصل ہو جائے، قرآن کا علم ہو جائے، حدیث کا علم ہو جائے، اسلامی علوم میں ہم مہارت پیدا ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. بغیر قد و کاوش کے، بغیر محنت کے، بغیر طلب کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے طلب کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، یہ زمانہ جو آپ کا ہے بہت قیمتی آپ کے لیے ہے. چند سال جو ہوتے ہیں بنیادی، جس میں آپ عربی کی صرف نحو پڑھ رہے ہیں، ادب پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی بنیاد تعلیم کی، یہ گویا فاؤنڈیشن ہے آپ کے تعلیم کے مکان کا، محل کا. اس میں اگر کمزوری رہ گئی، توجہ نہیں کی آپ نے، نہ قواعد یاد کیے، نہ اس کی مشق کی، نہ اس کا اجرا کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ڈگری آ جائے کہ ہاں یہاں عالیہ ثالثہ میں آ گئے، پھر رابعہ میں آ گئے، فضیلت میں آ گئے، پاس بھی ہو گئے، دیوبند سے ہو گئے، ندوے سے ہو گئے،
کہ آپ اندر سے خالی ہیں، آپ میں علم کی قوت نہیں ہے، آپ 2 جملے صحیح پڑھ نہیں سکتے ہیں، 2 جملے صحیح بول نہیں سکتے ہیں، کھوکھلے ہیں آپ، تو ڈگری اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو کسی کام کے نہیں۔ صلاحیت ہے اگر آپ کہیں چاہے ڈگری آپ کو نہ بھی ملی ہو کسی بڑے ادارے سے، تبھی آپ کی لیاقت و صلاحیت آپ کے کام میں آئے گی، اس سے آگے بڑھیں گے آپ۔ بہت سے ہمارے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے اداروں میں پڑھا انہوں نے کہ بڑے ادارے میں نہیں جا سکے، لیکن محنت کی تھی، صلاحیت پختہ تھی، تو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، آگے بڑھے۔ اس لیے ساری صلاحیت سازی، بنیاد کی مضبوطی، اس پر خاص توجہ کرنی چاہیے، اور نہ صرف تو گویا دونوں پٹریاں ہیں، عربی تعلیم، اسلامی علوم کی تعلیم کی 2 پٹریاں ہیں جس سے اس تعلیم کی گاڑی دوڑتی۔ اگر ایک میں بھی کمزوری ہوئی، نہ آپ کی کمزور ہے، صرف آپ کی کمزور ہے، اور آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، امتحان میں پاس ہو گئے ترکیبوں سے، تو یہ گاڑی کہیں نہ کہیں پلٹ جائے گی اور آگے تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے ان قواعد کو یاد کرنا، سمجھنا، اس کی مشق کرنا، آپ چاہے حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہوں، فقہ کی پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی اجرا کیجیے 9 صرف کے قواعد کا، ان قواعد کا استعمال کیجیے، آپ کا مزاج بن جائے کہ کوئی بھی عربی عبارت سامنے آتی ہے، کوئی عربی کا اخبار ہے، کوئی ادبی کتاب ہے، کوئی کتاب کسی فن کے منطق کی کتاب عربی زبان میں ہے، تو آپ کا ذہن فوراً نحوی صرفی لحاظ سے کام شروع کر دے کہ بھئی کون سا جملہ بنائیے، اس میں اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، فلاں لفظ کہاں سے کس سے جوڑ رہا ہے، فعلیہ ہے تو اس میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، کون سا فعل ہے، کس باب سے ہے۔ آپ کا ذہن خود بخود گردش کرنے لگے، سوچنے لگے، یہ سانچہ آپ کے ذہن کا اس طرف بن جائے۔ جب اس طرح بنے گا تب آپ کی نحو مضبوط ہوگی اور صلاحیت پختہ ہوگی، آپ کو قرآن کریم سمجھنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھنے میں، فقہ سمجھنے میں، کسی علم کو سیکھنے سمجھنے میں کوئی دقت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھیے، اور باقی جو علوم میں مقصودہ ہیں، قرآن کریم سب سے نمبر 1 پر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، تلاوت کرنا تو ہی ہے، اگر سمجھے بھی، اگر قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہو تو اس کی لذت دکھاتی ہے، خاص کیف پیدا ہوتا ہے جب تلاوت کرتا ہے کوئی اچھا حافظ و قاری نماز میں یا اس کے باہر۔ اگر آپ سمجھنے بھی لگیں، اس کا معنی جاننے لگے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، تب تو گویا آپ کو پڑھ لگ گئے اور آپ معانی اور حقائق آپ کے اس میں آ گئے، زد میں آ گئے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے قرآن سے جتنا بھی اشتغال ہو سکے، تلاوت کا بھی اور تفہم و تدبر کا بھی۔ قرآن کریم میں بار بار تدبر پر زور دیا گیا ہے کہ کیا لوگ غور نہیں کرتے، کیا تدبر نہیں کرتے، کیا تفکر نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت بہت ثواب کی چیز ہے، بڑے اس کے درجات ہیں، اس کا ثواب ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اصل مفہوم کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں، قرآن کریم کو کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا اس کا پیغام ہے، اس پہ عمل کریں، اور اس قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، اور قرآن کا مطالعہ کم سے کم کوئی تھوڑا سا ٹائم ضرور ایسا خرچ کیجیے، تلاوت کے علاوہ۔ تلاوت تو کریں آپ، لیکن آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ کوئی تفسیر لے کے، اگر عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی کوئی تفسیر لے لیجیے، اس کو مطالعہ کیجیے۔ نئی عربی آپ پڑھ رہے ہیں، اردو ہی جانتے ہیں تو اردو تفسیریں ہیں، مختصر تفسیریں بھی ہیں، مطول بھی ہیں، تھوڑا سا روز کا معمول بنا لیجیے قرآن کی تفسیر کچھ تھوڑا سا پڑھنے کا ابھی سے، تو انشاءاللہ قرآن سے مناسبت پیدا ہو جائے گی اور قرآن کے علوم آپ پر کھلیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ اسلامی علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کے بعد دوسرا ماخذ اسلامی شریعت کا کیا ہے؟ حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات، یہ جو حدیثیں آپ پڑھائی جا رہی ہیں، آپ کو آئندہ پڑھائی جائیں گی، دور تک آپ پڑھتے ہیں، چاہے ستہ ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے مجموعی حدیثوں کے ہیں جو ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے بھی اشتغال مکمل ہونا چاہیے آپ کو، یعنی کہ درس میں ہے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں،
اور درس کے بعد اس کے بعد پھر ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کبھی اس کتاب کو کھول کے پڑھیں. اس کو پڑھتے رہیے, زندگی میں پڑھتے رہیے. ایک معمول بنائیے کہ بھائی ہم حدیث نبی کا مطالعہ آدھا گھنٹہ ضرور کریں گے. ہم چاہے تجارت میں چلے جائیں, ہم چاہے فلاں ملازمت چلے جائیں, لیکن قرآن کا مطالعہ, حدیث کا مطالعہ ہمارا جاری رہے گا. چاہے تھوڑا وقت ہم کو مل پاتا ہو, لیکن برابر اگر آپ اس سے مربوط رہیں گے تو قرآن و سنت کے علوم آپ کے سینے میں ہوں گے, اور اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اور باقی فقہ اسلامی ہے, تفسیر ہے, علوم اسلامیہ دوسرے ہیں, سورہ حدیث ہے, آگے بڑھ کے تاریخ ہے, سیرت ہے, ان سب موضوعات کا مطالعہ, جغرافیہ ہے, یہ سب ضروری ہے آپ کے لیے. اور اگر آپ کو عالم بننا ہے اور امت کی رہنمائی کرنا ہے, خود بھی اپنی زندگی میں اسلام کو اتارنا ہے, تو ان سب چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب پڑھنے کی لت ہو جائے گی نا, تھوڑا سا مرض پیدا ہو جائے گا, تبھی مزہ آتا ہے. تو پھر آپ کو خود مزہ آئے گا اس کے اندر, اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ کتاب کے بغیر آپ نہیں جی سکتے. کتاب سے بہتر کون سا رفیق ہے؟ کوئی بھی دوست آپ کا ہو, کتنا بھی اچھا ہو, کہیں تھوڑی سی بات میں ناراضگی ہو جاتی ہے, الجھ جاتا ہے, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بہت کم ایسے ساتھی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں جن سے کبھی بگاڑ نہ ہو. وقتی ہوتا ہے, کبھی دائمی ہو جاتا ہے, لیکن کتاب سے بہتر کوئی رفیق نہیں. کتاب کو جس طرح سے آپ نے ساتھ رکھیں, جب چاہا پڑھ لیا, جب چاہا رکھ دیا, ہاں کوئی شکوہ آپ کو نہیں ہوتا ہے. بہترین رفیق ہے انسان کی کتاب. وقت اس میں کٹتا ہے, نئی نئی چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں, آپ کے ذہن کا افق وسیع ہوتا ہے, آپ نے سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ کتابیں آپ کو بہت کچھ دیتی ہیں. ان کتابوں سے دوستی کر لیجئے. یہ ایسے دوست ہیں جو آپ کو فائدہ ہی دیں گے, نقصان کبھی نہیں پہنچائیں گے. اس لیے اپنے کو مطالعہ کا عادی بنائیے. ہمارے جو بزرگ ہیں, علماء ہیں, جو گزر چکے, جو اب بھی ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے, وہ سب ایسے ہی تھے کہ کتابوں سے ان کا رشتہ اخیر تک قائم رہتا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام سنا ہوگا آپ نے, اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے, فقیہ تھے, سب کچھ تھے. وہ دارالعلوم دیوبند کی شعبہ حدیث تھے, اور ان کا حافظہ, ان کی ذہانت غیر معمولی تھی. تو دابھیل پہلے دیوبند میں تھے, پھر وہاں اختلافات کچھ مسائل ہوئے تو دابھیل آ گئے تھے, قبضہ پورا آ گیا تھا. پھر اخیر میں جب بیمار زیادہ ہوئے, پھر دیوبند واپسی ہوئی, وہ ان کا مکان تھا, وہیں رہائی. تو بیمار ہوئے, سخت تھے, اور یہ اندیشہ تھا کبھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو ایک رات میں آخری شب میں ایک افواہ پھیلی کہ علامہ کشمیری کا انتقال ہو گیا. ابھی صبح کے فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے ہی یہ افواہ اس طرح کی. علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بڑے عالم تھے, بڑی شخصیت کے شیخ العلم کے شاگردوں میں, اور وہ علامہ کشمیری کے یہ دوستوں میں ایک ہی عمر کے ہوں گے, 1 سال 2 سال کا فرق ہوگا, میں تکلف بھی تھے. انہیں معلوم ہوا کہ اس طرح کی بات سننے میں آ رہی, تو ان کو فکر ہوئی. اس رات کے اندھیرے میں آخری شب میں وہ ان کے اس محلے میں گئے معلوم کرنے کہ خدا نہ کرے کوئی خبر صحیح تو نہیں ہے. تو وہاں سناٹا تھا, کوئی ایسی چرچا نہیں تھا, کچھ نہیں. ان کے مکان تک پہنچے, اور اس وقت لائٹ جو ہے بجلی تو تھی نہیں, چراغ کی روشنی ہوتی تھی, بلا ہوتا تھا. تو وہ دیکھا کہ کچھ روشنی آ رہی ہے باہر اندر, جیسے کوئی چراغ جل رہا ہے. تو دستک دیا, تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود آئے, دروازہ کھولا, تو اندر تشریف لے گئے. ان کے پاس دیکھا کتاب رکھی ہے, مطالعہ کر رہے تھے. علامہ شامی کی جو کتاب ہے عبد المختار فتاوی شامی, اس کو مطالعہ کر رہے تھے. سخت بیمار تھے, آخری درجے کے, اور اس ٹائم میں گویا وہ تہجد کا ٹائم تھا, وہ نماز پڑھی ہوگی اس کے بعد. تو علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی, حضرت
کون سا مسئلہ شامی کا ہے جو آپ کے دماغ میں نہیں ہے؟ آپ نے کتنی بار پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ ایک بار پڑھتے ہیں تو چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو کون سا ایسا مسئلہ اس شامی کا تھا جو آپ کے ذہن میں نہیں تھا؟ تو اگر تھا کوئی مسئلہ، ضرورت تھی آپ کو، تو آپ کے ساتھی اور شاگرد کہاں چلے گئے تھے؟ کسی جگہ فرما دیتے ہوتے. اس رات کے آخری حصے میں، اس اندھیرے میں آپ روشنی کر کے اس کو مطالعہ کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اس بیماری کی حالت میں آپ کو خلاف احتیاط بات ہے. تو علامہ کشمیری فرماتے ہیں ان کی باتیں سن کے کہ مولانا یہ بھی تو بیماری ہے یہ بھی تو بیماری ہے مطالعہ، زندگی بھر سے لگی ہوئی ہے تو نہیں چھوڑتی. تو بیماری لگ جاتی ہے مطالعے کی، چسکا لگ جاتا ہے تو کتاب کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ بات جب پیدا ہو جاتی ہے طلبہ میں، علماء میں، کہ بھئی چسکا لگ جائے کتابوں کا مطالعے کا، ہر وقت مشغول رہیں، کچھ نہ کچھ مطالعہ کر رہے ہیں، کچھ مذاکرہ کر رہے ہیں. اور کوئی موضوع ہوتا نہیں تھا طلبہ کا عام طور سے. پہلے اگر بات بھی ہو رہی ہے تو کسی کتاب کے مشکلات کے بارے میں ہو رہی ہے، یہاں فلاں مسئلہ دیکھو سمجھ نہیں آیا، تو اس لفظ کا کیا مطلب ہے، فلاں ہے. اب تو دنیا بھر کی باتیں طلبہ میں ہوتی ہیں، بھائی تباہی. ہاں، علم کی باتیں نہیں ہوتی، کتابوں کی باتیں نہیں ہوتی. تو کتابوں سے دوستی کرو، کتابوں کو حل کرو، کتابوں سے اشتغال پیدا ایسا کرو علم کا، تو اس سے انشاءاللہ ترقی ہوگی اور علوم میں مہارت پیدا ہوگی، اور اس قابل بنو گے کہ اس دنیا کی رہنمائی کرو. دنیا کو بہت ضرورت ہے اسلامی علوم کی، اسلامی قانون کی، اسلامی شریعت کی. دنیا گمراہیوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. انسان نئے نئے قوانین بنا رہا ہے، تراش رہا ہے، جس کو کچھ تمیز نہیں ہے. بھائی ان پڑھ آدمی ہے، پارلیمنٹ پہنچ گیا. کتنے ہیں یہاں؟ تو کوئی شرط نہیں ہے. کوئی معمولی سے نوکری بھی کرنی ہو، چپراسی کی نوکری کے لیے بھی ڈگری کی شرط ہوتی ہے نا، کہ بھئی اتنا پڑھا ہوا ہو. لیکن صوبائی اسمبلی میں جانے کے لیے، پارلیمنٹ پہ جانے کے لیے کوئی شرط نہیں. انگوٹھا چھاپ وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اور کوئی تعداد ہے ایسی جرائم پیشہ ہوتے ہیں جن کا کام دن رات جرم کرنا ہے، وہ کھڑے ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے. اب یہی لوگ تو قانون سازی کر رہے ہیں. وہ کیا قانون سازی کریں گے؟ ان کے ذہن کی سطح کیا ہے؟ وہ اچھائی برائی کیا جانے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کا بنایا ہوا ہے قانون. ایسے انسانوں کا جو کرپٹ ہیں، جو خود اب جرائم میں ملوث ہیں، جن کے کوئی ذہنی سطح نہیں ہے، وہ لوگ جو قانون بنائیں گے، وہ قانون ظاہر ہے کہ کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں ہوگا. اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، اللہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کے ہر ذرے سے واقف ہے، قادر مطلق ہے. اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے مزاج سے، ان کی ضروریات سے، ان کی کمزوریوں سے، ان کی خوبیوں سے واقف ہے. کیا وہ واقف نہیں ہوگے تو کون سا قانون مناسب ہے؟ نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں. اللہ یعلم من خلق هو اللطیف الخبیر. کیا وہ ذات نہیں جانے گی جس نے پیدا کیا ہے اور علیم و خبیر ہے؟ تو یہ جو اسلامی قانون ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے، وہی الہی پر مبنی ہے. اور انسانی قانون جو بھی ہو، وہ امریکہ میں بن رہا ہو، ہندوستان میں بن رہا ہو، یہ سارے کا سارا انسانوں کا تراشا ہوا ہے. وہ انسان جو تربیت یافتہ نہیں ہے، جن کی عقل پختہ نہیں ہے، ان کا بنایا ہوا ہے. اس میں کہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا؟ کہاں اس میں فطرت سے ہم آہنگی ہوگی؟ کہاں انسانی ضرورتوں کا خیال ہوگا؟ وہ تو بے ہنگم لابنگ ہوتی ہے، لابنگ کر کے قانون لایا جاتا ہے. اور جو پاس کرنے والے ہیں وہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا کیا ہے. بس فلاں پارٹی محض اس کی حکومت ہے اور اس نے مسودہ پیش کیا ہے، تو ہم کو بس ہاتھ اٹھانا ہے، بس اور کچھ نہیں جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. یہ جو قانون جو بنتے ہیں انسانوں کو بنائے ہوئے، انسان خود بھی ناقص ہے، اور پھر ان ناقص میں جو ناقص قریب انسان ہیں وہ بنا رہے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، خیر خواہی نہیں انسانیت کے لیے. ان کا بنایا ہوا قانون وہ کہاں مقابلہ کرے گا اللہ کے بھیجے ہوئے قانون؟
تو اللہ کی تعلیمات، اللہ کی شریعت سے واقف ہونا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انہیں علوم کے پڑھنے سے کی حاصل ہوگی، اور اسلام کے قوانین، اسلام کی تعلیمات کی ترجمانی آپ کی ذمہ ہے کہ آج جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف اعتراضات ہو رہے ہیں، تو ہم مہم چلائی جا رہی ہے، ابلیسی مہم ہے، اور الٹے پلٹے سوالات، الٹی پلٹی باتیں بے بنیاد کہی جا رہی ہیں. ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان شبہات کو دور کرنا یہ بھی ہمارے علماء ہی کا کام ہے، آپ ہی کا کام ہے. جو آپ پڑھ کے نکلیں گے، تیار ہوں گے اگر ان چیزوں میں، تو انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے. بہرحال وقت اچھا خاصا ہو گیا، یہ اتنی گفتگو کرنے کی نیت نہیں تھی. یا آپ حضرات کا اخلاص ہے، آپ کی محبت ہے کہ اتنی باتیں میں آپ کے سامنے کہہ سکا. بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا علمی سفر کامیابیوں کی طرف گامزن رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع سے آراستہ کرے، عمل صالح سے آراستہ کرے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی بنائے، دین کا سپاہی بنائے، دین کا دفاع کرنے والا بنائے، دین کے راہ میں جہاد کرنے والا بنائے. یہ میری دعائیں ہیں آپ کی. صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فیض مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسمانی ستارے کے، ان کی زندگی میں آیا تھا، ایک ہی بار آ سکا ہوں، اور ظاہر ان کا انتقال ہوا کورونا کے زمانے میں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا خاص طور سے. اور یہ ادارہ الحمدللہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں اس وقت کے مقابلے میں، اور آگے بڑھا ہے، انشاءاللہ مزید بڑھتا رہے گا. صدیق صاحب اور دوسرے اساتذہ محنت کر رہے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت میں. میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہ خواہش کی کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں. تو اللہ سے دعا کیجیے مرحومین کے لیے بھی، اور اس ادارے کی ترقی کے لیے، اور اپنے کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ، یہ ہمارے عزیز طلباء ہیں، اسلامی علوم کی تحصیل میں لگے ہیں، اللہ ان سب کو عالم ربانی بنائیے. اے اللہ، ان سب کو اسلام کا داعی بنائیے، اسلام کا دفاع کرنے والا بنائیے. اے اللہ، انہیں کتاب علوم اسلامیہ میں مہارت عطا فرمائیے. اے اللہ، ان کو علم سے اس طرح جوڑ دیجیے، علوم اسلامیہ سے، ان کی زندگی اسی میں گزرے. اے اللہ، مختلف میدانوں میں کاموں کی ضرورت ہے. اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو، ان بچوں کو اس طرح سے آپ بنا دیجیے کہ جو جس محاذ پر بھی کاموں کی ضرورت ہے وہاں ان کاموں کا انجام دے. دعوت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، تزکیے کے میدان میں، اسلام کے دفاع کے میدان میں. اے اللہ، ان سب میدانوں میں ان سے خدمت لیجیے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ، ان کے علوم میں استحکام عطا فرمائیے. اے اللہ، مہارت پیدا فرمائیے. اے اللہ، اخلاص نصیب فرمائیے. اے اللہ، آپ کے لیے اور آپ کے دین کی بلندی کے لیے ان کی کوششیں وقف ہوں. اے اللہ، ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے. اے اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائیے. اے اللہ، وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، روزانہ شہادت ہو رہی ہے بچوں کی، عورتوں کی، مجاہدین کی. اللہ سب کی حفاظت فرمائیے اور ظالموں کے ظلم کو ختم فرمائیے. اسرائیل کو تباہ کیجیے، اور جو قوتیں بھی اسرائیل کو مدد پہنچا رہی ہیں اللہ ان کو شکست فاز دیجیے. اے اللہ، ہندوستان کے حالات کو درست فرمائیے. یہاں اللہ امن و امان قائم فرمائیے. یہاں کے مختلف قوموں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے، اور جو لوگ نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو ناکام فرمائیے. اے اللہ، تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اور مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ہر چیز کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، اس ملک میں جو لوگ بھی مظلوم ہیں، جو مظلوم طبقہ ہے، ان سب پہ ظلم کا خاتمہ فرمائیے. اے اللہ، جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں،
اے اللہ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیجیے اور انہیں ظلم ترک کرنے پر مجبور فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے ملک میں عدل و انصاف قائم فرمائیے۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ کلمے سے محروم ہیں، توحید سے محروم ہیں، انہیں کلمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ